بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائیں گے۔ حضور پاک ان سے بڑی محبت فرماتے اور یہ حضور سے محبت فرماتے۔ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا ان کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تعلق تھا، اور حضور کی زندگی کے تقریباً 50 سال حضرت ابو طالب کے ساتھ گزرے۔ یہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور عام الفیل سے کوئی 25 یا 30 سال قبل ان کی ولادت ہوئی۔ ان کی شادی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوئی۔ یہ حضرت عبد المطلب کے ولی عہد بھی تھے، یعنی اگلے سردار تھے، اور حضرت عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ ان پہ اعتماد بھی کرتے تھے اور ان پہ بھروسہ بھی تھا۔ اس لیے جب حضرت عبد المطلب کا وصال ہونے لگا تو آپ نے وصال سے پہلے اپنے اسی بیٹے کو وصیت کی کہ میرے بعد اس کی حفاظت کرنا اور اس کو دشمنوں سے بچا کے رکھنا، یہ اللہ کا نبی بھی ہے اور آخری رسول ہے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور پاک آپ کے گھر میں تشریف لائے تو اللہ کی رحمتیں آ گئیں، اللہ کی برکتیں آ گئیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور بیٹیاں بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ تو قدم قدم پہ آپ کا حضور نے ساتھ دیا۔ جو پہلی اسلام کی دعوت ہے ذوالعشیرہ، وہ آپ ہی کے گھر میں منعقد ہوئی، کہ جس میں آپ نے سب کافروں کو بلایا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دعوت کا پیغام دیا۔ تو پہلے دن سارے کافر کھانا کھا کے چلے گئے، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن پھر آپ دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ آج ایسے نہیں جانے دوں گا، آج تیسرا دن ہو گیا، تم میرے بھتیجے کی بات نہیں سن رہے، آج جب تک میرا بھتیجا اپنا پیغام پہنچا نہیں لے گا اس وقت تک میں تم لوگوں کو جانے نہیں دوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے محمد اب تم اپنا پیغام دو۔ تو پھر آپ نے اسلام کی توحید، اسلام کی دعوت دی، اور بعضوں نے مان لیا اور بعضوں نے انکار کیا، اور اس طرح یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اسلام کی جو پہلی تبلیغ گاہ ہے، جو پہلی آپ کہہ لیں کہ اسلام کا مرکز تھا، جو اسلام کا پہلا سیکریٹریٹ تھا، وہ حضرت ابو طالب کا گھر تھا، کہ جہاں پہ اسلام کو پھیلانے کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد جو کفار تھے انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، معاشی بائیکاٹ بھی کر دیا، سیاسی بائیکاٹ کر دیا، مگر حضرت ابو طالب نے حضور کا ہر قدم پہ ساتھ دیا، بلکہ یہاں تک وہ اس طرح آگے کہ انہوں نے حضرت ابو طالب کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں کہ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ اس طرح کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے، ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ نے حضرت ابو طالب سے فرمایا کہ چچا آپ گھبرائیں نہیں، اللہ حفاظت فرمانے والا ہے، اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں میں تب بھی اللہ کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ اور پھر بعد میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں قبیلہ بنی ہاشم کو محصور کر دیا گیا، مگر آپ وہیں پہ بھی آپ کے پایا لغزش نہیں ڈگمگائے، اور آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ 3 سال تک وہاں رہے، اور اسی عرصہ میں آپ کا وہیں پہ وصال بھی ہو گیا۔ تو آپ نے قدم قدم پہ حضور کا ساتھ دیا، اور ہر لحاظ سے آپ نے ان کی مدد کی، اور یہ آپ کے ایمان کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 2 واقعات میں ان کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کی عمر مبارک 7 یا 8 سال کی تھی، امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ مکے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو سب لوگ اس دور کے رواج کے مطابق اپنے بتوں کو لے کے خانہ کعبہ کے نزدیک آ گئے اور ان سے مانگنا شروع ہو گئے، تو بارش تو کیا ایک بوند بھی نہ آئی۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں محمد کو لے کے چادر میں چھپا کے اور کندھے سے لگا کے میں بھی اس میدان میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور جب سب دعائیں مانگ کے چلے گئے مگر کچھ بھی نہ ہوا، تو پھر میں نے حضور کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور ان کو کہا کہ یا اللہ تجھے اس خوبصورت چہرے کا واسطہ باران رحمت نازل فرمایا۔ تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ابھی ہم گھر نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باران رحمت برسا دی۔ یہ حضور کا اس وقت بچپن کا معجزہ ہے۔ اور ایک دفعہ حضور کی عمر 10 یا 12 سال کی تھی، غالباً ابو طالب شام کے سفر کے لیے جانے لگے، تو حضور کہہ رہے تھے میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ یہ حضور ان کے بغیر نہیں رہتے تھے، سوتے بھی ان کے ساتھ تھے، کھاتے بھی ان کے ساتھ تھے، ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے تھے۔ تو حضور فرمانے لگے کہ میں نے بھی ساتھ جانا ہے۔ تو حضرت ابو طالب جیسے وہ بچوں کو چکمہ دے کے نکلتے ہیں طریقے سے نکل گئے، تو دیکھا کہ حضرت حضور پاک پہلے ہی وہاں سواری پہ پہنچے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو طالب بھی مسکرا دیا اور پھر ان کو لے کے گئے۔ تو وہاں کا جو راہب تھا، جو پادری تھا، بحیرہ راہب اس کا نام تھا، اس کے پاس کچھ دیر یہ قافلہ رکتا تھا، کوئی بھی قافلہ ہو
اس کی وجہ یہ تھی کہ اسے دعائیں لیتے تھے، عطائیں لیتے تھے اور پھر آگے جاتے تھے تاکہ مال میں برکت ہو۔ اس دن اس کی کیفیت الگ تھی، وہ جو بھی ملنے کے لیے اس کو جاتا تو وہ سب کو اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتا۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے بھی دیکھا اور پھر پوچھا کہ ابو طالب اور کون آیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میرا ایک بھتیجا ہے، وہ باہر سامان کے پاس بیٹھا ہے، تو وہ باہر اس نے بحیرہ راہب نے کہا کہ اسے بھی لے کے آؤ۔ تو جب حضور کو لایا گیا تو وہ کھڑا ہو گیا اپنی مسند سے اور حضور کے قدموں پہ گر گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو وہی نبی اور وہی رسول ہے کہ جس کا ذکر میں نے توریت میں انجیل میں پڑھا ہے۔ وہ حضرت ابو طالب کو سائیڈ پہ لے گیا اور اس نے کہا کہ ابو طالب میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو واپس مکے لے جاؤ، ملک شام نہ لے کے جاؤ، اگر وہاں پہ نصرانیوں نے یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس بچے کو نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ ان کو بھی اس نبی کی نشانیوں کا پتہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب یہ اعلان نبوت کریں تو مجھے ان پہ ایمان لانے کا شرف حاصل ہو۔ تو پھر اس نے حضور کے اعزاز میں دعوت کی، وہاں پہ بکرے ذبح ہوئے اور وہاں پہ مرغ و مسلم کا اس نے اہتمام کیا اور پھر اس طرح حضور کی دعوت کی، اور پھر حضرت ابو طالب حضور کو لے کے واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ تو اس طرح حضرت ابو طالب خود سے زیادہ حضرت ابو طالب حضور سے محبت کرتے، وہ اپنے مالی نقصان کو نہ دیکھتے، سیاسی نقصان کو نہ دیکھا، معاشی نقصان کو نہ دیکھا، پیسے روپے کو نہ دیکھا، صرف دیکھا کہ حضور ہیں تو سب کچھ ہے۔ اور پھر جب آپ کی عمر 50 سال تھی تو حضرت ابو طالب کا وصال ہوا، اس سے چند دن پہلے حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، تو حضور نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارا۔ تب تک نماز جنازہ کے احکامات نہیں آئے تھے، اس لیے جنازہ نہیں ہوا، کفن پہنا کے ہی دفن کر دیا گیا، اور حضور نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا اور 1 سال تک آپ نے سوگ کیا، یعنی امت کو 3 دن سوگ کا حکم دیا، مگر حضور کو ان سے اتنی محبت تھی کہ حضور نے پورا سال سوگ کیا اور ان کی جدائی میں روتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی خاندان دشمنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔